لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضاحكة مستبشرة. وقال في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الزجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. اللہم مالک ارض السماء کی حمد و ثنا لا تعداد ان گنت بے شمار اللہ کے پیارے حبیب و محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکت و اقدس پر لائق عزت احترام معززین سامعین گرامی قدر، آج کا یہ پروقار جلسہ، آج کی یہ خوبصورت تقریب میرے بڑے بھائی عالم باعمل حضرت علامہ مولانا عطاء الرحمن حامی جراحی صاحب، اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تعدیر صحت اور ایمان کے ساتھ قائم و دائم رکھے. آپ کی زیر سرپرستی حافظ و قاری لبیب الرحمن صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا عطاء الرحمن حامی صاحب، اس بیٹے کی کاوش اور آپ سب کی محنت، اللہ پاک سے دعا گو ان کے مالک و مختار اپنے پیارے حبیب نبی محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدوم ناز کا صدقہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ نے طویل نعت خوانی کا سلسلہ سماعت فرمایا اور بڑی دلجمی سے سماعت فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ خلوص اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابھی دوران تقریب، دوران جلسہ خوبصورت آواز نیا سے تشریف لائے ہوئے جناب سرفراز چشتی صاحب جب پڑھ رہے تھے تو صاحبزادہ ابن صاحبزادہ حافظ محمد حمزہ صاحب، آپ محتمم ہیں جامعہ حنفیہ دارالعلوم اشرف المدارس کے، اور صرف نسبت نہیں ہے، آپ پوتے ہیں حضرت قبلہ شیخ القرآن علیہ الرحمت الرحمان کے۔ ہم سب کی خوش قسمتی کہ ہم ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں، اور علماء کرام جن میں تابندہ ستارہ حضرت مولانا عطاء الرحمن حامی صاحب آپ کی بھی زیارت کر رہے ہیں۔ میں مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر ذکر فرمایا، کچھ چہرے قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ، وہ مسکرا رہے ہوں گے، مستبشرہ، حشاش بشاش ہوں گے۔ کچھ چہرے مسرور ہوں گے، کچھ چہرے خوش خوش ہوں گے اور مسکرا رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، ان کے چہروں سے خوشی عیاں ہوگی۔ قبلہ عطاء الرحمن حامی صاحب سے معذرت کے ساتھ اپنی کم علمی کا مجھے اندازہ ہے، لیکن عرض کروں کہ صرف نمازیں پڑھنے والوں کے نہیں، صرف روزے رکھنے والوں کے نہیں، صرف زکاتیں دینے والوں کے نہیں، صرف حج بیت اللہ کرنے والوں کے نہیں، صرف صدقات و خیرات کرنے والوں کے نہیں، وہ چہرے نماز پڑھتے نظر آتے ہیں۔ ادھر جب رسول اللہ کے میلاد کا ماہ مبارک آتا ہے ان کے چہرے بجھ جاتے ہیں۔ کچھ چہرے ہمیں طواف کعبہ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن جب میلاد کا ماہ مبارک آتا ہے ان کے چہرے بجھے بجھے ہوتے ہیں۔ کچھ چہرے ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر صوم و صلات کے بڑے پابند ہوتے ہیں، قرآن لمبا لمبا پڑھتے ہیں، لیکن جب میلاد کا ماہ مبارک آتا ہے ان کے چہرے بجھ جاتے ہیں۔ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں نمازیں مختصر پڑھتے ہیں، تلاوتیں مختصر کرتے ہیں، صرف فرض روزے رکھتے ہیں، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں، مسکرا کر بات کرتے ہیں، مسکرا کر ملتے ہیں۔ جب پیارا ماہ مبارک، پیارا ربیع الاول شریف تشریف لاتا ہے تو ان کے چہرے حشاش و بشاش نظر آتے ہیں، ان کے چہروں پہ خوشی کے آثار نظر آتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ میلادی لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو آقا کی آمد پر خوش ہوتے ہیں۔ ربیع الاول کی آمد ہوتی ہے، خدا کی قسم سے پہلے سے وہ تیاریاں شروع کرتے ہیں۔ آپ سماعت کیجیے، یہ سچی سچی بات ہے۔ آپ کبھی دیکھیں کچھ لوگوں کے چہروں پر 12 بجے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا، سنیوں کا بچہ جنہوں باڑ کے بھیجے، باڑ ہی نہیں بلکہ سنیوں کا باڑ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم تشریف لائے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم تشریف لا رہے ہیں، اور آقا کی آمد کا ماہ مبارک آ رہا ہے۔ اور جب یہ ماہ مبارک آ جاتا ہے، جس گلی میں ایک بھی سنی رہتا ہے، سنیوں کے بچے رہتے ہیں، خدا کی قسم ان گلیوں کے اندر چراغا ہو جاتا ہے اور ہر گھر شاداں و فرحاں نظر آتا ہے۔ میرے آقا کی آمد پر خوش ہونے والے، رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر خوش ہونے والے،
اور میرے محمد کریم کے میلاد میں آ کر خوش ہونے والے، رسول اللہ کی نعتیں سنا کر خوش ہونے والے، میرے آقا کریم کی نعتیں سن کر خوش ہونے والے، تو اللہ کا کلام سن کر بھی راضی ہو جا۔ یہ جو نعت تو پڑھ رہا ہے یہ نعت خدا بھی لکھتا ہے، یہ جو نعت تو سن رہا ہے ان نعتوں کو اللہ رب العزت نے قرآن میں اتارا ہے۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ اللہ نے قرآن میں نعتیں کیسے لکھی ہے تو ذرا قرآن پڑھ کے تو دیکھ، کہیں آتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہیں آتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کہیں آتا ہے والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، کہیں آتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کہیں آتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ آپ علماء سے پوچھیں، علماء کے پاس بیٹھے وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ ساری کی ساری میرے آقا کریم کی اللہ کے محبوب کی نعتیں، یہ ساری اللہ کے محبوب کی نعتیں ہیں، لیکن کوئی ایمان والا پڑھتا ہے، کوئی بھی لال والا پڑھتا ہے، کوئی رسول اللہ کا غلام پڑھتا ہے، کوئی سنی پڑھتا ہے، جو سنیوں کے گھر پیدا ہوا وہ پڑھتا ہے، جو عالم معامل ہے وہ پڑھتا ہے، عالم معامل کے پاس بیٹھنے والا بچہ اور سنیوں کے گھر بیٹھ کر اپنے والدین کے پاس سیکھنے والا بچہ، وہ جانتا ہے کہ اللہ کے محبوب اگر اس کائنات میں نہ آئے ہوتے، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ مشرق و مغرب، نہ شمال و جنوب، نہ تحت الثری نہ عرش اولی، اللہ نے خود فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچان فخلقت محمدا، پھر میں نے محمد کو بنایا۔ اللہ خود بھی محمد کو بنا کے خوش ہوتا ہے، اور جو محبوب مصطفیٰ کی آمد پر خوش ہوتے ہیں اللہ ان سے بھی راضی ہوتا ہے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، میں نے پوچھا ذرا مجھے پتا تو چلے یہ کون سے لوگ ہیں جن کے چہرے قیامت والے دن چمکتے ہوں گے، یہ کون سے لوگ ہیں جن کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوگی، یہ کون سے لوگ ہیں جن کے چہروں پہ بشارت ہوگی۔ پتا چلتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب کی آمد میں خوش ہوتے ہیں، یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کی نعتیں سنتے اور سناتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس دن پیدا ہوا تھا اس لیے اللہ کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیر کو آپ کے دن پیدا کیا، ابھی آپ نے آپ کو اللہ رب العزت نے پیر کے دن پیدا کیا۔ اے اللہ کے پیارے محبوب، جب آپ خود اپنی آمد پر خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی چاہت یہی ہے، اللہ کی منشا یہی ہے، اللہ کا ارادہ یہی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کے غلام آپ بھی روزہ رکھا کرتے تھے اس لیے کہ اللہ نے ہمیں پیارا محبوب عطا فرمایا، آپ کے آنے پر اللہ کا شکرانہ ادا کرنا ضروری ہے۔ سرکار سے پیار کرنے والوں، رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں، میرے محمد کریم کی بارگاہ میں آنے والوں، رسول اللہ کی نعتیں سنانے والوں، رسول اللہ کی نعتیں سننے والوں، اور امام کے خطیب کے باعث کے بولنے پر سبحان اللہ اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں، آج آپ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ وجدان کہتا ہے خدا کی قسم کل بروز قیامت اللہ کے محبوب ہاتھ اٹھا کر کہیں گے تو دنیا میں بیٹھ کر میری
کرتا تھا تو راضی ہوا کرتا تھا تو میرا نام لیا کرتا تھا. آج میدان حشر میں میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں. آج میں کھڑا ہو کے اپنا ہاتھ ہلا کے محمد مصطفیٰ کہیں گے آجا تو میرا غلام. ارے تکبیر، ارے رسالت، ارے حیدری، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی سیدی مرشدی. یا نبی یا نبی. کیا ہوگا کیا ہوگا جو رسول اللہ کی محفل میں بیٹھا ہے، جو رسول اللہ کی محفل میں آیا ہے، جس نے نعت سنی اور سنائی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، انداز نرالے ہوں گے. حضرت محمد کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا محبت سے کہہ دیں صلی اللہ. میں بات ختم کرنے لگا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہی درود پاک تو قبر میں بھی نور بنے گا، یہی درود پاک تو حشر میں بھی نور بنے گا. اور جس جس کو قبر و حشر میں نور کی ضرورت ہے وہ کہہ دے صلی اللہ. حضور کے ایک صحابی ہے، نام ہے ظاہر، زے کے ساتھ، زے الف ہے اور رے. کیا نام بولا میں نے؟ ظاہر. منڈی میں کام کرتے تھے. آپ میں سے کئی لوگ کوئی منڈی میں کام کرتا ہوگا، کوئی کسی جگہ سارا دن کام کر کے رسول اللہ کی محفل اس لیے سجا کے بیٹھے ہیں، اس لیے نہیں سجا کے بیٹھے کہ تھک جائیں، بلکہ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے بیٹھے. رسول اللہ کی محفل میں تھکاوٹیں دور ہوتی ہے. ظاہر منڈی میں کام کرتے، نئی سبزی آتی تو رسول اللہ کی بارگاہ میں پہلے پیش کرتے. میرے آقا آپ پہلے پکائے نا، آپ کے گھر پہلے پکائے. یہ سلسلہ جاری رہا. میں مختصر کر رہا ہوں. یہ سلسلہ جاری رہا. مدت گزری، ایک وقت آیا کہ ظاہر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر نہ ہو سکا. ایک دن نہ آیا، 2 دن نہ آیا، ہفتہ نہ آیا، 15 دن نہ آیا. اللہ کے پیارے محبوب جس سے تعلق ہو جائے پھر توڑتے نہیں ہیں. کیسی ہے شیخ جی؟ یہ دیکھیں نا، بیٹھے. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، تیری ماں پھڑ دے انو چھوڑ. لجپال تیری ماں پھڑ دے اور چھوڑ دے. اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں حضرت ظاہر نہ آ سکے. اللہ کے پیارے محبوب، رب کائنات کے پیارے محبوب، تیرے آقا، میرے آقا، میلاد والے آقا محمد مصطفیٰ کو خیال آیا، میرا پیارا، مجھ سے پیار کرنے والا، میرے پاس سبزی لے کے آنے والا، میری عقیدت رکھنے والا، میرے لیے نذرانہ لے کے آنے والا کسی مجبوری میں ہے، وہ نہیں آ سکا. تو اے محمد تو چل. حضرت محمد مصطفیٰ خود نکلے. خرامہ دھیرے دھیرے آہستہ ہوا چلتے منڈی کی طرف پہنچے. آپ نے دیکھا کہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول منڈی میں بیٹھ کر آپ بیچ رہے ہیں مال، منڈی کا مال بیچ رہے ہیں. آپ تصور میں لے آئیے، شاید آپ کہہ رہے ہوں گے لے جاؤ گاجریں 5 روپے کلو، لے جاؤ مولیاں 2 روپے کلو، لے لو مٹر 10 روپے کلو. آپ اپنی دھن میں گم ہیں. اللہ کے پیارے محبوب آہستہ دھیرے دھیرے کرامہ چلتے پیچھے چلے گئے. پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے، دیکھا کہ ظاہر مصروف ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے حضرت ظاہر کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے. بچوں کے ساتھ پیار کے ساتھ کرتے ہو نا.
پیار کے ساتھ ایسے کر لیتے ہیں، ہاں تسبیح میں کون ہو، سبحان اللہ ہائے ہائے ظاہر تیرے مقدر کے قربان، سبحان اللہ ظاہر تیرے مقدر کے قربان، رسول اللہ کے ہاتھ مس کر گئے، سبحان اللہ رسول اللہ کے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما والے ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم والے ہاتھ، یہ اللہ کے پیارے محبوب کے ہاتھ ہیں۔ ظاہر کی آنکھوں پہ تو محمد مصطفیٰ نے پوچھا بتاؤ ظاہر میں کون ہوں، حضرت ظاہر گویا کہ تم تصور میں رہتے ہو میرے، کیسے کہہ دوں پہچانا نہیں ہے یا رسول اللہ، جہاں سے آپ گزرتے ہیں آپ کے جسم سے لگنے والی ہوا پہلے بتا دیتی ہے، خوشبو میں پھیل جاتی ہے کہ یہاں سے محمد مصطفیٰ گزرے ہیں، بھلا ظاہر کیسے نہ پہچانے یا رسول اللہ، بظاہر میں منڈی میں بیٹھا ہوں لیکن دل میرا دربار مصطفیٰ میں رہتا ہے، دل میرا دربار مصطفیٰ میں رہتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے ابھی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا نہیں، ظاہر کہہ رہے ہیں تم تصور میں رہتے ہو میرے، کیسے کہہ دوں پہچانا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی خوش ہو گئے، اللہ کے پیارے نبی سمجھ گئے کہ ظاہر کو میرا پتا ہے، آپ مسکرائے، مسکرا کر فرمایا منڈی والو اب اس کی سبزی کی طرف دھیان نہ دو، میں بھی ایک مال بیچنے لگا ہوں، سبحان اللہ میں بھی ایک مال بیچنے والا ہوں۔ میرے محمد مصطفیٰ کی طرف لوگ توجہ کر گئے، آپ نے فرمایا لوگوں یہ کہتا ہے کہ میں محمد کا غلام ہوں، آج میں نے غلام بیچنا ہے، میں غلام بیچنا ہے، بتاؤ تم میں سے کون خریدے گا؟ حضرت ظاہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرے جیسے کملے کوچے کو بھلا کون خریدے گا؟ یا رسول اللہ یہ آپ کی مہربانی ہے، آپ نے مجھے قبول فرما لیا اپنی غلامی میں، بھلا اور قبول کون کرے گا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا او ظاہر ذرا چپ تو لیتا، میں دنیا والوں کو بتا دیتا کہ جو ہمارا ہو جاتا ہے اس کا کوئی بھاؤ اور مول نہیں لگا سکتا، وہ علم اللہ ہو جاتا ہے، دنیا والے سارے ملا کر بھی میرے ظاہر کو خریدنے آ جاتے تو محمد نہ دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میں بات ختم کر رہا ہوں، دعا کر لیں، دعا کر لیں۔ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، ہمیں تو سلا بس ہے تمہارا یا رسول اللہ، ہمیں تو سلا بس ہے تمہارا، کیونکہ آپ نے ظاہر پر نظر فرمائی، آپ نے بلال پر کرم فرمایا، آپ نے ابو بکر صدیق پر کرم فرمایا، آپ نے عمر فاروق پر کرم فرمایا، آپ نے عثمان غنی پر کرم فرمایا، آپ نے علی المرتضیٰ پر کرم فرمایا، آپ نے حضرت خبیب پر کرم فرمایا، آپ نے جس کی طرف بھی نظر کرم اٹھا دی وہ علم اللہ بن گیا، پھر دنیا والے جب بھی اسے خریدنے کے لیے آئے پوری دنیا کو انہوں نے ٹھاکر پہ رکھا کہ جہاں محمد مصطفیٰ کی غلامی ہے اس کا کوئی بھی چیز ہم اللہ ہو نہیں سکتے۔ آپ سارے کڑملے لوگ ہیں، آپ بڑی شانوں والے ہیں، آپ بڑے مقام والے ہیں۔ ابھی بھائی عبدالحق صاحب نے سلیم چندہ باپو ہم اسے کہتے ہیں، ان کا ذکر کیا نا، تو سارا دن کام پہ رہے ہوں گے، لازمی انہوں نے 10 بجے دکان بند کی ہو، لیکن دکان سے سیدھا کس لیے آگے؟ میرے لیے نہیں آئی، یہ ساؤنڈ کی آواز سننے نہیں آئی، یہ بتیاں دیکھنے نہیں آئے، یہ نئی مسجد دیکھنے نہیں آئے، یہ کس لیے آئے ہوں گے کہ حامد صاحب نے دعوت دی ہے، اور دعوت اپنے بیٹے کے ولیمے کے لیے نہیں دی، اپنی بیٹی کے شادی میں نہیں دی، کسی اور معاملے میں نہیں، دعوت آئی ہے تو محمد مصطفیٰ کے دیدار کی ہے۔ کرم کے
پر خدا را یا رسول اللہ ہمیں تو آپ سے راز ہے تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری حسین کے در تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہو